اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل صد احترام سامعین عزیز شان، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 119 سے 121 تک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ ہماری بارگاہ سے آپ کو جو منصب رسالت ملا ہے اس میں آپ بشیر ہیں، یعنی جو ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، اچھے کام کرے گا، آپ اس کو بشارت دیں گے۔ بشیر کا معنی ہے بشارت دینے والا، بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو۔ آپ انہیں خوشخبری دیں گے کہ اے اچھے کام کرنے والوں، ایمان لانے والوں، تمہارا پروردگار تم سے راضی ہوگا، تمہیں اپنی جنتیں عطا فرمائے گا۔ اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لائیں گے اور اعمال بد پہ چلیں گے، وَنَذِيرًا، ان کے لیے ہم نے آپ کو ڈر سنانے والا۔ نذیر کا معنی ہے ڈرانے والا، ڈر سنانے والا، یعنی اللہ نے اس کے اوپر جس عذاب کا ذکر کیا ہے وہ عذاب لوگوں کو بتانے والا، ڈر سنانے والا کہ ایسا کرو گے تو اللہ کا غضب اور اس کی ناراضگی کو مول لو گے۔ ہم نے آپ کو یہ منصب دے کے بھیجا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی بندہ اپنے کفر پر، اپنے گناہوں پر اکڑ جاتا ہے، اصرار کرتا ہے اور جہنم کا ایندھن بنتا ہے، تو اے حبیب آپ سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ آپ کا کام تو اس کو اچھی بات بتانا اور برے رستے کے بارے میں سمجھانا تھا کہ یہ غلط رستہ ہے۔ آپ نے بتا دیا تو آپ نے ذمہ داری ادا کر دی ہے، آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ زیادہ دکھی، غمزدہ، پریشان نہ ہوں۔ آپ کا کام پہنچانا ہے پیغام کو، ہماری بات کو۔ آپ جانتے ہیں اہل علم گفتگو کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے ذمے واضح طور پہ حق کو پہنچا دینا ہے جو ہم کام کر رہے ہیں۔ کسی کا قبول کرنا، قبول نہ کرنا، ماننا یا نہ ماننا، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ اللہ اس کو ہدایت دے اور وہ بندہ اس کا اہل ہے یا نہیں ہے، یہ معاملہ اس کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہود اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ یہودی بھی ایمان لے آئیں، عیسائی بھی ایمان لے آئیں، اور ان کے ایمان لانے پہ آپ کا دل اگر اڑتا ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، تو اللہ آپ کو بتا رہا ہے یہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ اپنا دین چھوڑ کے آپ ان کے پیچھے چل پڑیں۔ اپنے دین کو چھوڑ کر آپ ان کا دین مان لیں، ان کی باتیں مان لیں، ان کا طریقہ اپنا لیں، پھر شاید کہ وہ راضی ہوں، لیکن اسلام کا نام لے کر آپ کھڑے ہوں گے، یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے، کبھی خوش نہیں ہو سکتے ہیں وہ اس بات پر۔ قل، اے حبیب آپ کہیے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک جو اللہ کی ہدایت ہے وہی اصل ہدایت ہوتی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے سننے والو، اگر تم نے ان یہود و نصارہ کی خواہشوں کی پیروی کی اور ان کی باتوں پر چلے اور ان کے حکم کو مانا، بعد الذی جاءک من العلم، حالانکہ اب قرآن کی شکل میں تمہیں علم آ چکا ہے کہ وہ راہ حق پر نہیں ہے، قرآن نے بتا دیا کہ وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، اس کے باوجود بھی اگر تم ان کے راستے پر چلے اور ان کی خواہشوں کو مانا،
ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر اللہ کی طرف سے نہ تمہیں کوئی دوستی ملے گی نہ کوئی مدد ملے گی، نہ اللہ تمہارا دوست ہوگا نہ مددگار ہوگا، خدا پھر تم سے تعلق توڑ دے گا۔ اگر تم نے تعلق یہود و نصارہ سے جوڑنا ہے ان کی شرطوں پر، پھر خدا سے تعلق کی توقع نہ رکھو، پھر خدا سے امید نہ رکھو دوستی کی۔ اتنا اللہ نے واضح لکیر کھینچ دی ہے ہمارے اور ان کے درمیان۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کتاب کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اس کتاب پر۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس کتاب کا انکار کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی تشریح میں دو رائے ہیں، لفظ پہ ذرا غور فرمائیے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی۔ اب ان سے مراد کون ہے؟ ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں، جنہیں ہم نے کتاب تو ان کو بھی دی اللہ پاک نے، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی ان میں سے وہ نیک اور صالح لوگ، ان کے اندر بھی جو کچھ نیک اور صالح لوگ تھے جو اپنی کتاب کی تلاوت اس طرح کرتے تھے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، ان کے سامنے جب اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے اپنی کتاب کے صحیح تقاضوں پر ایمان لاتے ہوئے حضور کی ذات پر ایمان لے آئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام تھے، جیسے حضرت ابی بن کعب تھے، جیسے اور یہود کے کئی علماء جو مسلمان ہو گئے تھے، ان کے بارے میں بعض نے کہا یہ آیت ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد مسلمان ہی ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی مسلمانوں کو، وہ اس طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اب یہاں بہت بڑی لمبی گفتگو ہے کہ تلاوت کرنے کا حق کیا ہوتا ہے۔ اللہ شان بیان کر رہا ہے نا کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ ایسے تلاوت کرتے ہیں کتاب کی جیسے کتاب کی تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اب حق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو اس کا انسان کا اللہ کے کلام کو پڑھنے سے پہلے پاک صاف ہونا۔ آپ جانتے ہیں ہم قرآن کو چھو نہیں سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے اگر ہم پر غسل واجب ہو، ہم پاک نہ ہوں۔ پہلی بات تو پاکیزگی بدن ہے، پھر پاکیزگی قلب و روح ہے، آپ کا دل بھی اگر پاک نہیں ہے، آپ کا ذہن اگر پاکیزہ نہیں، وسوسوں سے غلط چیزوں سے بھرا ہوا ہے، تو آپ قرآن سے فیض نہیں لے سکتے ہیں۔ دل، دماغ، بدن، ہر چیز پاک صاف ہونی چاہیے۔ اور تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ علماء نے کہا قرآن میں جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات آتی ہے تو خدا سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سزا کا ذکر آتا ہے تو ان پہ گریہ طاری ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف طاری ہو جاتا ہے، اللہ سے عذاب کی پناہ مانگتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ سے کہتے باری تعالیٰ ہمیں بھی ان نیک بندوں میں شامل فرما دے، یہ تلاوت کا حق ہے۔ جب کافروں کا، مجرموں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے گر گڑا پڑتے ہیں، مولا ہمیں ایسے بندوں میں شریک نہ کرنا۔ یعنی قرآن ایسے پڑھتے ہیں جیسے قرآن ان سے بات کر رہا ہے، قرآن ان سے گفتگو کر رہا ہے، اللہ ہم کلام ہے ان سے، اور جب جس طرح کی بات پڑھتے ہیں ویسا تاثر ان پہ جاری ہو جاتا ہے۔ اچھی نعمت کی بات ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کی بات ہے تو کانپ اٹھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا کہ جب قرآن پڑھو تو رو، اور اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے والی شکل ہی بناؤ، اور یہ احساس ذہن پہ طاری ہو جائے کہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے جسے پڑھنے کا ہمیں شرف حاصل ہو رہا ہے۔ کہا جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے، اسی پر ایمان لاتے ہیں وہ، اور جو اس کلام کا انکار کرے گا وہی دنیا اور آخرت میں گھاٹا پانے والا ہو۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی جس نے ہمیں اس کتاب پر ایمان لانے والوں میں شامل فرمایا ہے وہ اس کی تلاوت کرنے کا جس طرح حق ہے اس طرح تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔